بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، سول انجینئر چینل میں خوش آمدید۔ فرینڈس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ جس چیز کے اوپر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وائی سول انجینئرس آر جاب لیس ان پاکستان۔ تو دوستو، پاکستان میں سول انجینئرس کی جاب کیوں نہیں ملتی؟ جو لوگ بیچلر کر چکے ہیں یا جو لوگ ڈی اے ای کرتے ہیں سول انجینئرنگ میں، ان کے لیے یہ موضوع موسٹ امپارٹنٹ ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کون کون سے سٹیپس ایسے ہیں جن کی وجہ سے سول انجینئرس یا ڈی اے ای ہولڈرس جاب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم 5 موسٹ امپارٹنٹ جو ہمارے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے، جن کے اوپر کام کر کے ہم ٹائم کے ساتھ اور ایک اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ 5 سٹیپ کون سے ہیں؟ ان 5 سٹیپس کو سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ ریئلائز کریں کہ آپ کون کون سی مسٹیکس کر رہے ہیں اور اپنی کون کون سی غلطیوں کی وجہ سے آپ جاب سے محروم ہیں۔ تو فرینڈس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جاب ہمیں اپنی غلطی کی وجہ سے ہی نہیں ملتی۔ جو سول انجینئرز ہیں یا ڈی اے ای ہولڈرز ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی جاب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے سٹیپس کو 1 بائی 1 ڈسکس کرنے کے لیے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہا کریں، جس میں ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم ڈالتے ہیں۔ ہم سافٹ ویئرز، آٹو کیڈ وغیرہ کے ریلیٹڈ بھی کام کر رہے ہیں اور آٹو کیڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی ہم ڈالتے ہیں۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بر وقت ملتی رہا کریں۔ تو فرینڈس، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک کو۔ اور اپنے تمام سٹیپس کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، جاب لیس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسٹڈی میتھڈ، جو میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اسٹڈی کرنے کے دوران، وہ میتھڈ ہی ہمارا غلط ہوتا ہے۔ اس میں اتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، وہاں سے ہی ہم اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکتے، ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کریکٹ میتھڈ کے اوپر کام نہیں کرتے، ہم اسٹڈی بھی کریکٹ میتھڈ کے ساتھ نہیں کرتے۔ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم صرف بکس کو پڑھتے ہیں، ان کو رٹا لگاتے ہیں، ان کو ہی بس پڑھ کے ایگزام میں نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایگزامز میں ہمارے پاس نمبر آ جائیں، اور ایٹ دا اینڈ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ڈی اے ای کمپلیٹ کر لیتے ہیں یا ہم بیچلر کر لیتے ہیں، تو ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم فیلڈ کو دیکھ کے بالکل ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ فیلڈ میں ہو کیا رہا ہے، ہم نے پڑھا کیا ہے۔ تو فرینڈس، جو آپ 10 سال اسٹڈی کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس سے بیٹر 1 سال کا ایکسپیرئنس ہے، ٹھیک ہے فرینڈس۔ تو آپ نے میتھڈ یہ یوز کرنا ہے کہ جب آپ، جو ہمارے نئے دوست ہیں، نئے فرینڈس ہیں جنہوں نے ابھی سول انجینئرنگ میں اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، جو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں سول انجینئرنگ کو، وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوں، ڈیوریشن دا اسٹڈی کے دوران آپ نے ساتھ ساتھ فیلڈ کا بھی، جب آپ کو کئی ویکینڈ ہو یا کبھی آپ کو کوئی چھٹی ہو تو آپ فیلڈ میں ضرور وزٹ کیا کریں، اور اپنی جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ فیلڈ کی انوالومنٹ ضروری کر لیں۔ کم از کم ویک میں 1 بار آپ نے وزٹ کر لینا ہے کہ یہ آپ کے نزدیک کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہے سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو آپ نے وہاں جا کر وزٹ کر لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کا ساتھ ساتھ ایکسپیرئنس بھی بڑھتا رہے گا اور آپ چیزوں کو جلدی پک کر لیں گے، آپ سمجھ لیں گے کہ فیلڈ میں کام ہوتا کیسے ہے، ہماری بکس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے فرینڈس. دوسری ہماری جو چیز آ جاتی ہے ٹیکنیکلی ویک. ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیلڈ میں کام کیسے ہوتا ہے، کیونکہ بکس میں تو ہمیں وہ چیز نہیں دکھائی جا سکتی. بکس سے ہٹ کر ہم نے اپنی ٹیکنیکلی ویکنس کو کیسے دور کرنا ہے، جو ٹیکنیکلی ہم ویک ہوتے ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے. تو جیسا کہ میں نے اوپر ڈسکس کیا ہے آپ کو کہ آپ نے فیلڈ کا مسٹ وزٹ کرنا ہے. فیلڈ کا وزٹ کرنے سے آپ کو یہ چیز ساتھ ساتھ آپ سیکھ لیں گے کہ فیلڈ میں کام کیسے ہوتا ہے، فیلڈ میں جو پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. تو جب آپ فیلڈ میں جو جن پرابلمس کا سول انجینئر کو سامنا ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے جو آپ کو سکلز ملیں گی وہ فیلڈ میں آپ نے وزٹ کرنا ہے، فیلڈ کو دیکھنا ہے. اور جب ایک انجینئر جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے سائٹ میں تو اس سے نکلنے کے لیے جو وہ اپنی سکل یوز کرتا ہے وہ ایکسپیرینس سے آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اچھی طرح فیلڈ کا وزٹ کرنا ہے اسٹڈی کے دوران، تاکہ آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اس کے لیے ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہو جائیں. اس میں جو ٹاپک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ سکیں کہ اس میں ہمیں کون کون سی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، پرابلم سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. تو ایک انجینئر کے لیے یہ سب سے موسٹ امپارٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو ہماری سائٹ پر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں ان سے کس طرح ایزیلی نکلا جا سکے اور کامیابی کے ساتھ اس کو کس طرح فیس کیا جا سکے. ٹھیک ہے فرینڈ، تو اس طرح آپ اپنی اسٹڈی کے دوران ہی فیلڈ کا وزٹ کر کے اپنی ٹیکنیکلی جو ویکنیس ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. تو فرینڈس، جو تیسرا ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے پور ان ٹیکنالوجی، کہ ٹیکنالوجی کا بالکل علم ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں موسٹلی جو گورنمنٹ جو ادارے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا یہ ہے کہ وہی پرانے میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں، ہاتھ سے لکھنا، اس طرح چیزوں کو مینٹین کرنا. اور جو ہماری ٹیکنالوجی کو، جو ہماری نئی ٹیکنالوجی چیزیں ان سے بالکل ان سے ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح یوز کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کے لیے بالکل اسٹڈی کے دوران اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا چاہیے، ان کو اسٹڈی کے دوران اس قابل بنانا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیکنالوجی سے کو یوز کر کے کم ٹائم میں کس طرح زیادہ ورک کیا جا سکتا ہے، زیادہ پروگریس نکالی جا سکتی ہے، اور کریکٹلی کس طرح کام کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. کیونکہ ٹیکنالوجی کی ایکوریسی ایک عام انسان کی مینولی ورک کرنے سے زیادہ ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا علم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے فرینڈس، ٹیکنیکلی بھی آپ کو اسٹرانگ یہ چیزیں کرتی ہیں. ٹیکنالوجی سے آپ ریلیٹڈ رہیں، آپ نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. ڈفرینٹ کنٹریز میں سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ کس طرح ورک ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر پریکٹیکلی کام کرنے کی کوشش کریں. تو چوتھا سٹیپ ہے ہمارے پاس فرینڈس جاب ٹینشن. تو فرینڈس، ہم جب ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو تب سے ہی ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اب جاب مل جائے، بس ہم نے ڈگری ہاتھ میں لی نہیں ہے، ہمیں جاب چاہیے. تو ہمیں جاب کس بیس پہ چاہیے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ ہمارے پاس سکلز کون سی ہیں؟ ہماری اسٹڈی میتھڈ کون سا تھا؟ ہم نے کس طرح اسٹڈی کیا ہے؟ ہم ٹیکنیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں؟ ہمیں ٹیکنالوجی کا کتنا علم ہے؟ ہمیں کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہماری سکلز جو ہے ہم پروو کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس سکلز کون سی ہیں جو پروو کر رہی ہیں کہ ہمیں جاب ملے؟ تو فرینڈس، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ آپ کی جو سول انجینئرنگ فیلڈ میں جو سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے. کم از کم آپ کو آٹو کیڈ تو یوز کرنا آنا چاہیے. اس کے بعد مائکروسافٹ ایکسل ہو گیا، ورڈ ہو گیا. ورڈ کا تو چلو خیر اتنا کام نہیں ہے، ایکسل موسٹ امپارٹنٹ ہے فار بلنگ پروسیس. تو آپ کو ایکسل آنا چاہیے، آپ کو آٹو کیڈ آنا چاہیے، تو آپ کو ریوٹ آنا چاہیے. اور اس طرح ڈفرینٹ جو
ہمارے سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہیں یہ ٹیکنالوجیز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکلی آپ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ ان سافٹ ویئر کو کم سے کم آٹو کیڈ کو اور مائکروسافٹ ایکسل کو تو سیکھ ہی لیں، یہ آپ کی بہت کام آنے والی ہے۔ اس کے بعد ریوٹ اور ڈفرینٹ جو ہمارے سافٹ ویئر ایسٹیمیٹنگ کے لیے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جو سول انجینئرنگ فیلڈ میں سافٹ ویئر ہیں ان کے اوپر بھی آپ کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اسٹڈی کے دوران ان سافٹ ویئر کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیں تاکہ جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو، آپ کو ڈگری ملے تو آپ جاب کی ٹینشن سے فری ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس سکلز ہوں گی۔ جب آپ اپنی سی وی کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی کمپنی کے جاب کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی سی وی پہ یہ سارے سافٹ ویئر بھی مینشن ہوں گے تو وہ کمپنی آپ کو آپ کی سی وی کو دیکھ کے آپ کو انوائٹ کرے گی، آپ کا انٹرویوز وغیرہ ہوگا اور آپ واقعی اگر آپ کو یہ سافٹ ویئر آتے ہوں تو پھر آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی اور آپ کو جاب کی ٹینشن نہیں رہے گی۔ یہ جاب کی ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ نے سائٹ کا وزٹ کرنا ہے۔ سائٹ کا وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سافٹ ویئر جو ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سول انجینئرنگ فیلڈ میں یوز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کرتے جانا ہے۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپارٹنٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے فرینڈز وہ ہے لیک آف ایکسپیرئنس۔ تو ایکسپیرئنس کی کمی کی وجہ سے بھی ہمیں جاب نہیں ملتی، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے ہمیں 5 ایئر ایکسپیرینس چاہیے، 10 ایئرس ایکسپیرینس چاہیے۔ تو ہمارے پاس تو ایکسپیرینس ہوتا ہی نہیں، ہم تو ڈگری لے کے جسٹ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر میں آ کے کوئی جاب دے، پھر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جاب نہیں مل رہی، جی پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، یہاں کا تو نظام ہی الٹا ہے۔ آپ کتنا پروو کر رہے ہیں خود کو؟ آپ کے پاس سکلز کیا ہے؟ آپ کتنا کام کو جانتے ہیں؟ تو آپ کو ڈگری ملنے کے بعد ڈائریکٹ جاب نہیں مل سکتی، آپ نے تھوڑا سا اپنی فیلڈ کو جوائن کر کے تھوڑی سی مار کھانی ہے، تھوڑا سا فیلڈ میں آپ نے ٹائم گزارنا ہے۔ آپ جب ٹائم گزاریں گے تو آپ ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ایکسپیرئنس بھی آئے گا۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے ڈگری لینے کے بعد تھوڑا سا فیلڈ میں اپنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ سپینڈ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ 50-60 ہزار سیلری یا 1 لاکھ سیلری کی تلاش میں نہ نکل جائیں۔ آپ نے تھوڑا سا سٹارٹ میں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، اپنی سکلز کو بڑھانا ہے، اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب آپ اپنی خامیوں کو دور کریں گے آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے ساتھ پاس ایکسپیرئنس بھی آ جائے گا اور آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے انجینئر بھی بن جائیں گے۔ تو ایک اچھا انجینئر بننے کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرئنس ضروری ہونا چاہیے، اور ایکسپیرئنس آپ کے پاس ہوگا تب اچھے انجینئر بنیں گے، کیونکہ ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیلڈ میں جو پرابلمس فیس کریں گے پرابلمس کا سلوشن نکالیں گے اور فیلڈ میں کام کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ جب سیکھ لیں گے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے اپنے یہاں پہ ہم ایک بار پھر اپنے میتھڈز جو ہمارے سٹیپس ہیں ان کو ایک بار نظر دوڑا لیتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، آج سے ان چیزوں کے اوپر آپ پریکٹس سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی ٹیکنیکلی جو ویکنیس ہے اس کو دور کریں، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ سافٹ ویئر کے اوپر ساتھ ساتھ کام سٹارٹ کر لیں اور فیلڈ کو مسٹ جوائن کر لیں۔ گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ نہ کہیں جی کہ ہمیں جو ہے نا جاب نہیں مل رہی، آپ نکلیں خود، جاب آپ کو چاہیے، آپ جاب کو نہیں چاہیے، تو آپ نے نکلنا ہے جاب کے لیے، ٹھیک ہے فرینڈس۔ تو فرسٹ آف آل ہمارا اسٹڈی میتھڈ جو آپ کے نئے دوست بھائی ہیں ان کو یہ مشورہ نہ دیں کہ بھائی سول انجینئرنگ میں نہ آئیں جی کہ کوئی ہمارے فرینڈس لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ میں اپنی 10 سال تک کی نسلوں کو کہوں گا جی کہ سول فیلڈ کو جوائن نہ کریں گے۔ تو بھائی آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟
آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے اندر سکلز کون سی ہیں، آپ نے سیکھا کیا ہے. آپ نے تو جسٹ ٹائم ویسٹ کیا ہے. تو کائنڈلی اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کو اپنی ویکنیس جو آپ کے اندر ویکنیس ہیں، جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، ان کو پہچان کر ان کو گائیڈ کریں کہ آپ اس طرح کی خامیوں سے بچیں. آپ اپنی اسٹڈی کے دوران ہی آپ جو ہے نا اپنا اسٹڈی میتھڈ کو بہتر کریں. اپنی ٹیکنیکل جو آپ کی ویکنیس ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ دور کرتے جائیں. فیلڈ کو وزٹ کریں، ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں، ساتھ اپنے جو آپ کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ کے سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سول فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کو آپ ساتھ ان کے ساتھ انٹیچ رہیں، ان کو سیکھیں. اور جاب کی ٹینشن ہے جو آپ کی، اس کو چھوڑ دیں. جب آپ یہ فرسٹ 3 اسٹیپس جو ہیں آپ کے پاس، ان کو جب آپ فالو کریں گے، اپنا اسٹڈی کا میتھڈ ٹھیک کر لیں گے، اپنی ٹیکنیکلی جو ویکنیس ہیں ان کو دور کر لیں گے، اور اپنا جو آپ کا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ سول انجینئرنگ فیلڈ کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو جب آپ ساتھ اسٹڈی میں انٹیچ رہیں گے، ان کو سیکھتے جائیں گے، تو جب آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو جاب آپ کے در پہ کھڑی ہوگی، جاب آپ کی طرف آ رہی ہوگی، آپ جاب کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. تو آپ نے صرف ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو فرینڈس، امید ہے آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا، آج کا جو ہمارے ایک موٹیویشنل جو ٹاپک تھا، سمجھ لیں اس کو، کیونکہ ان سٹیپس کو اگر کوئی ہمارا نیا دوست یا ہمارے جو گھر بیٹھے ہوئے دوست ہیں ڈگری لے کے، جو ڈپلومہ ہولڈر بھی ہیں، وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان سٹیپس کو فالو کر لیں، اسٹڈی کی تو انہوں نے کر لی ہے، ٹھیک ہے، ڈگری لے لی ہے، ٹیکنیکلی ویکنیس کو دور کرنے کی کوشش کریں فرسٹ آف آل، اور ساتھ ساتھ اپنے کچھ سافٹ ویئر وغیرہ سیکھ لیں. 2 سافٹ ویئر جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا وہ ہیں آٹو کیڈ اور مائکروسافٹ ایکسل. تو ان کے اوپر اپنی گریپ بنا لیں، ٹھیک ہے فرینڈس. یہ 2 سافٹ ویئر کم سے کم آپ کو آنے چاہیے. اس کے بعد ریورٹ اور ڈفرینٹ جو ہمارے سافٹ ویئر ہیں جو اپڈیٹڈ، ٹھیک ہے، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن فرسٹ آف آل جو بیسک چیز ہے آٹو کیڈ وہ آپ کو ضرور آنے چاہیے، اور مائکروسافٹ ایکسل، کیونکہ سول انجینئرنگ میں بلنگ کا سارا کام جو بلنگ کا ہوتا ہے نا وہ مائکروسافٹ ایکسل پہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو امید ہے آج کا ٹاپک، آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور سول انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو مل سکیں، جس میں آپ کو آٹو کیڈ اور مائکروسافٹ ایکسل کے لیکچر بھی ملتے رہیں گے. اور سول انجینئرنگ فیلڈ میں ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ آپ کو بھی انفارمیشن ملتی رہیں گی. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فرینڈس، تب تک کے لیے اللہ حافظ.